ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ حضرات گرامی، آج کے پر رونق اجلاس میں مقرر کی حیثیت سے ایسی شخصیت کا انتخاب کیا گیا ہے جو میدان علم و عمل کی مائع ناز شخصیت، علماء اور صلحاء کے جھومتوں کا ایک روشن ستارہ، گردش ایام کا دیدہ ور سیارہ، جس کے قلب و نظر سے اخلاص و للہیت اور ایمان و یقین کے ساتھ عقیدے کی پختگی اور صلاحیت ساتھ جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ شخصیت ہے عالی وقار، فاضل ندوۃ العلماء، محتمم جامعہ فاطمہ للبنات، شاداب کالونی، خطیب بے مثال حضرت مولانا محمد کوثر ندوی دامت برکاتہ، کے ساتھ کوثر کے مالک ہے جب، ساتھ کوثر کے مالک ہے جب، کیوں نہ محشر میں ہم بے خطر جائیں گے۔ حضرت والا سے گزارش کرتے ہیں آئیں اور مواعظ حسنہ سے ہم تمامی سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، مجھ سے پہلے بھی آپ حضرات نے کئی تقریریں سنی ہیں اور اصل تقریر میرے بعد ہونی ہے۔ حضرت مولانا مفتی راشد صاحب دامت برکاتہ کا خطاب ہوگا۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ بالکل درس کے انداز میں آپ حضرات کی خدمت میں دو باتیں رکھوں، صرف تفصیلی گفتگو میں کبھی کبھی ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ بہت ساری باتیں ذہن میں محفوظ نہیں رہ پاتی ہیں، تو میں قرآن کی روشنی میں کامیابی اور ناکامی کی جو علامتیں اللہ نے بتلائی ہیں، کامیاب کون لوگ ہوتے ہیں اور کون لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، اس میں بہت ساری صفات اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی ہے، لیکن میں یہاں پر بہت مختصر انداز میں صرف دو باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں، آپ حضرات اس سے بخوبی واقف ہیں۔
کسی شاعر نے بہت اچھے انداز میں نقشہ ہندوستانی مسلمانوں کا یوں کھینچا تھا کہ ہمیں دیکھو کہ اب تک ہوش ہم اپنے سنبھالے ہیں، ہمیں دیکھو کہ اب تک ہوش ہم اپنے سنبھالے ہیں، اگر تم اس جگہ ہوتے تو پاگل ہو گئے ہوتے۔ آپ تصور کریں کہ تقریباً عمومی طور پر 200 سال اور خصوصی طور پر تقریباً 75 سال جس قوم کو مٹانے کی، ختم کرنے کی، پیس دینے کی، پیچھے کرنے کی، نیست و نابود کرنے کی کوششیں لوگوں نے کی ہوں اور منصوبے حکومتوں نے بنائے ہوں، اس کے باوجود وہ قوم زندہ ہے، یہ صرف اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہے۔ ہم اس ملک میں زندہ ہیں، ہزاروں مرتبہ ایسے حالات آئے جب ایسا محسوس ہوا کہ غالباً بس مسلمانوں کے چل چلاؤ کا وقت ہے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں رہی اور اللہ کا کرم رہا کہ اللہ نے معاف کیا، اللہ نے غیب سے مدد فرمائی۔ اس وقت جو حالات ہیں میرے عزیزوں، ان حالات کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ حالات پیدا کیوں ہوئے ہیں اور ان حالات کا حل کیا ہے۔ چند باتیں موٹی موٹی آپ سمجھ لیں۔ یہ جو اس وقت موجودہ حالات ہیں اس کا حل ہمیں خود تلاش کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز، ہم سے مطلب ہے مسلمان۔ اگر ہم اس غلط فہمی میں ہیں کہ فلاں سیاسی جماعت آ جائے گی تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے اور فلاں سیاسی جماعت آئے گی تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، تو قیامت تک ہمارے مسائل نہیں حل ہوں گے۔ پچھلے جمعرات کو، آج 17 تاریخ ہے، پچھلی جمعرات کو 10 تاریخ تھی اور 10 تاریخ کو الیکشن کے نتیجے آ رہے تھے۔ میری ایک عادت ہے کہ میں 10 تاریخ کو ہی خط بنواتا ہوں، داڑھی چہرہ وغیرہ۔ جمعے کے روز صبح مصروفیت رہتی ہے، تو جمعے کے روز کو وقت کی تنگی کی بنیاد پر اگر ہم داڑھی بنانے اور ٹھیک کرنے میں لگ جائیں گے تو جمعے کی تیاری پیچھے رہ جائے گی۔ تو میں جو بیچارہ ہمارا باربر ہے، جو ناؤ ہے، اس کے پاس جب میں گیا تو بڑی مایوسی، چہرہ بڑا اترا ہوا، بہت مایوس، بلکہ یوں کہا جائے کہ خوف زدہ، اور اس کی زبان سے ایک لفظ نکلا کہ دیکھیے 5 سال پھر انتظار کرنا پڑے گا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی عامر میاں، اگر یہی صورتحال رہی تو زندگی بھر انتظار کرنا پڑے گا، 5 سال کیا ہے۔ پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں نے کہا مسلمانوں سے اس موقع پر اس حوالے سے ضرور گفتگو کرنی چاہیے۔ ہم کیا کریں جس کی وجہ سے ہم کامیاب ہو جائیں۔ آپ یقین جانیے کہ یہ جو گزشتہ 8-10 سال کا عرصہ گزرا ہے اس ملک میں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی جو علامتیں بتلائی تھیں، وہ علامتیں بالکل لیا سامنے تھی، نظروں کے سامنے۔ یعنی اس قدر مسائل بھیجے گئے قانونی طور پر کہ اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ جیسے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب آزمائشیں ایسی آئیں گی جیسے آسمان سے بارش برستی ہے۔ ابھی ایک آزمائش سے مسلمان نہیں نکل پائیں گے، دوسری آزمائش آ جائے گی۔ ایک فتنہ نہیں ختم ہوگا، دوسرا فتنہ آ جائے گا۔ فتنوں کا انبار ہے، لیکن مسلمان زندہ ہے۔ کسی نے بڑے اچھے انداز سے کہا تھا کہ میں اپنے وقت کا کوئی پیمبر تو نہیں، لیکن آپ تصور کریں کہ سب سے زیادہ مجبور، سب سے زیادہ بے بس مسلمان، نہ دین میں آگے، مسلمان نہ دنیا میں آگے، مسلمان نہ کاروبار میں آگے، مسلمان نہ سیاست میں آگے، مسلمان نہ صحت میں آگے، مسلمان نہ معاشرتی زندگی میں آگے، ہر میدان میں سب سے پیچھے مسلمان۔ کوئی ایک ایسا میدان نہیں جہاں مسلمان آگے ہو، اور جہاں آگے ہے بھی تو وہ خرافات میں اور جہالت میں، ان میدانوں مسلمان آگے ہیں۔ ان پریشانیوں کے ساتھ مسلمان جی رہا ہے۔ تو کسی شاعر نے یوں بھی کہا کہ میں اپنے وقت کا کوئی پیمبر تو نہیں، لیکن
عجب اس نے تصویر کھینچی ہے. میں اپنے وقت کا کوئی پیغمبر تو نہیں، لیکن میں جیسے جی رہا ہوں اس کو سمجھو معجزہ میرا. صرف خدا ہی ہے جو ہمارا پالنہار ہے، جو ہمارا فرسان حال ہے. تو میرے عزیزو، یہ تو میں نے ایک مختصر سے حالات آپ کے سامنے رکھے. اب آئیے 2 اور 2 4 کی طرح ان حالات کا حل کیا ہے، ان مسائل کا حل کیا ہے. سب سے پہلی چیز، فلسطین کے ایک بڑے عالم لکھنؤ آئے تھے آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے. میں نے کہا میں آپ کو صرف 2 باتیں رکھوں گا، صرف 2 باتیں، اس لیے کہ بہت ساری باتیں اگر ہم رکھیں گے تو ذہن محفوظ نہیں کر پاتا. تو باتیں چاہے کم ہو لیکن وہ ذہن میں محفوظ رہیں اور اللہ کرے کہ اس پر عمل ہو جائے تو یہ بڑی کامیابی ہے. پہلے تو میں ذرا سا تمہید اور واضح کروں. یہ اندازہ تقریباً 10 یا 15 سال پرانی بات. فلسطین جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس، وہاں کے پیش امام تشریف لائے. لکھنؤ میں ان کا ایک پروگرام تھا. میں اس وقت بہت چھوٹا تھا تو مجھے بھی اس پروگرام میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بعد میں سوال و جواب کا دور آیا تو وہاں کسی نے ایک سوال عجیب و غریب کیا ان سے کہ آپ بموں کے سائے میں رہتے ہیں. فلسطین میں جو اسرائیلیوں نے ظلم کیا ہے، 70 سال سے ظلم کی چکی میں پیسا ہے وہاں مسلمانوں کو کہ صبح جب گھر سے بچے نکلتے ہیں اسکول جانے کے لیے یا بازار جانے کے لیے یا کسی اور غرض سے، تو والدین کو آخری سلام کر کے نکلتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم واپس آ پائیں. کہاں بمباری ہو جائے، کہاں پولیس والے گولی مار دیں، کہاں میں شہید ہو جاؤں، کوئی بھروسہ نہیں. اس کیفیت سے وہ قوم دوچار ہے اور تقریباً 75 سال سے دوچار ہے. لاکھوں بچے شہید ہو گئے. تو پوچھنے والے نے وہ غریب سوال کیا کہ حضرت آپ وہاں مستقل گولی اور بم کے سائے میں رہتے ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم کو ڈر نہیں لگتا، بلکہ اس سے ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے. یہ میں ان نوجوانوں کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں جو بیچارے اس وقت مایوس ہیں. سب سے پہلا کام ہمیں مایوسی سے نکلنا ہے. سب سے پہلا کام. جو قوم مایوس ہو جاتی ہے پھر وہ آگے کامیاب نہیں ہو پاتی. اس لیے مایوس محکے تو نہیں ہونا ہے اور آخر تک ہمیں اللہ کی رحمت سے امید رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ ایمان بنانے کے لیے کبھی کبھی حالات ڈالتے ہیں، یہ خدا کا جب نظام ہے. لیکن جب اللہ سے ہم تعلق جوڑ لیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی. چنانچہ انہوں نے جو بات کہی پہلے وہ بات سمجھ لیں تاکہ مایوسی کی کیفیت سے پوری امت باہر آئے. انہوں نے فرمایا جیسے کبھی میرے والد صاحب کا ہارٹ کا آپریشن ہوا، دل کا آپریشن ہوا، تو جب دل کا اوپن ہارٹ آپریشن ہوتا ہے تو وہ انجیکشن دیے جاتے ہیں تاکہ بی پی وغیرہ کنٹرول رہے. کچھ ایسا اتفاق ہوا کہ والد صاحب کا آپریشن دوپہر کے بعد ہونا تھا. وہ صبح ہی ان کا نمبر لگ گیا، پہلا ہی نمبر. والد صاحب کو جب لے گئے تو ڈاکٹروں کی پوری ٹیم ہوتی ہے. تو ڈاکٹروں نے دیکھا نبض، بی پی اور وہ پلس ساری چیزیں بالکل صحیح چل رہی ہیں. تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ گھبرا نہیں رہے ہیں؟ کہا کہ گھبرانے کی بات کیا ہے؟ اس وقت تو اچھے لوگ گھبرا جاتے ہیں. اوپن ہارٹ کا مطلب آپ سمجھے، یعنی موٹا یوں سمجھیے کہ دل باہر نکال کر کے رکھ دیا جاتا ہے. اگر جب نہیں نکالا جاتا، مشینیں آ گئی ہیں، لیکن ایک سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں. یہ پورا سینہ یہاں سے یہاں تک کاٹ کے الگ کر دیا جاتا ہے. پورا سینہ الگ کر دیا جاتا ہے اور پھر دل کا آپریشن ہوتا ہے اور اس میں موت کے بھی خطرات رہتے ہیں. تو ڈاکٹر نے پوچھا چچا آپ کو ڈر آ نہیں سکتا، ڈر کس چیز کی؟ تو جو غیر مسلم وہاں جو ڈاکٹر تھے اس پوری ٹیم، انہوں نے بڑی حیرت ہوئی. تو مایوس نہیں ہونا ہے. تو جو فلسطین کے امام نے ایک بات کہی کہ بھائی ہم تو ہمارا ایمان ان حالات میں اور مضبوط ہوتا ہے. تو حیرت میں لوگ پڑ گئے. تو کسی نے ان سے عربی میں کہا کہ اس کو ذرا سا واضح کریں کہ آپ کا ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے ان حالات میں. تو انہوں نے جو جواب دیا وہ جواب آپ حضرات سن لیں تاکہ ہم اگر کہیں مایوس ہو رہے ہیں تو اس مایوسی کی کیفیت سے ہمیں نکلنے میں آسانی ہو. انہوں نے کہا کہ جب ایسے حالات آتے ہیں ہمارے اوپر تو اور بہت سارے کام ہم کرتے ہیں، لیکن ایک کام سب سے پہلے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان باتوں کی خبر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج
سے تقریباً 1500 سال پہلے بڑی تفصیل سے بتا دیا تھا قیامت سے پہلے ایسے حالات آئیں گے، ایسے آئیں گے، ایسے آئیں گے، ایسے آئیں گے. تو ہمارا ایمان یہ بنتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری باتیں صحیح ثابت ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب پھر آگے جو جنت کی باتیں ہیں، جہنم کی باتیں ہیں، وہ بھی صحیح ہیں. تو اس بنیاد پر ہمارا ایمان اور مضبوط ہو سکتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، ان حالات میں بہر کے مسلمان کو مایوس نہیں ہونا ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں ایمان بنانے کے لیے. جب اللہ تعالیٰ حالات ڈالتے ہیں تو انسان کی فطرت سے انسان ذاتی طور پر ان حالات کو حل تلاش کرتا ہے. ذاتی طور پر حالات سے مقابلہ نہیں کر پایا تو دوستوں کی مدد دیتا ہے. دوستوں سے کام نہیں بنا تو پیسے کی مدد دیتا ہے. پیسے سے کام نہیں بنا تو تعلقات کو استعمال کرتا ہے. ان سے بھی کام نہیں بنا تب پھر جا کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے دربار میں سب سے پہلے آئے. اب یہاں پر صرف 2 باتیں تاکہ پتہ چلے اللہ کی مدد کب آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے لشکر سے بھاگے اور جب بھاگے تو فرعون کا لشکر پیچھا کر رہا ہے اور خدا کا غیبی نظام یہ راستہ بھٹک گئے اور چلے گئے سمندر کی طرف. باپ دیکھیے اللہ کا نظام دیکھیے. فرعون جس کے پاس غالباً اتنی بڑی فوج تھی جو آج بھی دنیا میں کم ملکوں کے پاس ہے. بعض مورخین نے لکھا ہے ممکن ہے کہ مبالغہ ہو کہ 16 لاکھ فوج تھی اس کے پاس. 16 لاکھ کی فوج تو آج بھی بہت سے ملکوں کے پاس نہیں ہے. اتنی بڑی فوج تھی اس کے پاس اور موسیٰ علیہ السلام بھاگ رہے ہیں. فرعون پیچھا کر رہا ہے اور سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کو حکم نہیں دیا کہ تم اس سمندر میں اپنی لکڑی کو استعمال کرو جب فرعون کا لشکر بالکل سامنے آ گیا اور فرعون کا جو قبیلہ تھا وہ مارے خوف کے دہشت زدہ ہو گیا. اس نے کہا انا لمدرکون، اب تو مارے گئے. فرعون کا لشکر دکھائی دے رہا ہے، موت سامنے دکھ رہی ہے، قیامت سامنے دکھ رہی ہے. اب اللہ نے حکم دیا اب لاٹھی کو مارو. اللہ تعالیٰ چاہتے تو پہلے حکم دے دیتے. اللہ نے پہلے حکم نہیں دیا، پہلے موت کو دکھلایا، قیامت سامنے دکھلائی کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو موت. اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اور جب اللہ رب العزت نے حکم دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری. اب اللہ نے راستے بنائے. اب قوم کو اللہ نے دریا کے اس پار پہنچایا اور فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا. تو اللہ تعالیٰ حالات ڈالتے ہیں تاکہ میرا بندہ میرے قریب آ جائے، ایمان والا ہو جائے، پھر اللہ سے دعا کرے. اللہ تعالیٰ کی مدد اب آتی ہے. اچھا یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو گیا. حضور پاک علیہ السلام مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے نکلے ہجرت کی غرض سے. ساتھ میں کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. رات کے آخری پہلے دونوں حضرات مکے سے نکل رہے ہیں. بیچ کی ساری باتیں اپنی جگہ، چونکہ وقت کم ہے مجھے پیغام بھی دینا ہے آپ کو. میں نے کہا 2 پیغام سے دوں گا بس. یہ تو تمہیدی باتیں ہیں، انہی باتوں پر 2 پیغام کی بنیاد ہے. ایسا نہیں، اس لیے باتیں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ باتیں ذہن میں محفوظ رہیں. اب آپ کو معلوم ہے جن حضرات نے حج کیا ہے، عمرے کی سعادت حاصل کی ہے، وہ غار اتنی بلندی پر ہے کہ وہاں انسان تنہا چڑھے تو نہیں چڑھ پاتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اور اب پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا. علماء نے یہاں پر بڑا قیمتی نقطہ لکھا ہے کیوں کندھوں پر بٹھایا تھا اور یہاں سے حضور کو پہاڑ پر لے کر کے چڑھے تھے. اس کی بنیاد یہ تھی کہ پیچھے سے جو لوگ تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے وہ وہاں تک تو پہنچ گئے اور وہاں سے وہ کنفیوز ہونے لگے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. دیکھیے اللہ کا نظام کہ یہ یہاں تک تو 2 لوگوں کے قدموں کے نشان دکھ رہے ہیں، آگے سے ایک ہی آدمی کا نشان قدم دکھ رہا ہے کہ ایک آدمی کہاں چلا گیا. وہ شکاری لوگ تھے، وہ نشان قدم سے پہچان جاتے تھے. ہر دور میں ہر علاقے میں ایسے لوگ رہے ہیں، ہمارے ہندوستان میں رہے ہیں. تو وہ جب چلے وہاں تک تو وہاں تک پہنچ گئے. اللہ نے ایک کام یہ کیا، وہیں سے کنفیوز کیا سب سے پہلے. اب اوپر تک چلنے کا مسئلہ آیا کہ چلو غار میں دیکھ لیا جائے. تو آدھے لوگ کہہ رہے ہیں جانا بیکار ہے، آدھے کہہ رہے نہیں چلو یہاں تک آئے تو وہاں تک چلیں. اب وہ آدھے لوگ بے من سے جا رہے ہیں کیونکہ ذہن میں تھا کہ نہ یہ کچھ یہاں سے مسئلہ، ایک آدمی دائیں کہیں اور چلا گیا، اس کا نشان قدم ہی غائب ہے. اب وہاں جب پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ان کی آوازیں سنوائی. وہ ساری باتیں اب یہ بتائیے ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں بار بار، مایوس نہیں ہونا ہے. اذ ما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ، کیوں گھبرا رہے ہو؟ یہ بتائیے مجھے، اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو اوپر تک ان لوگوں کو جانے ہی نہ دیتے، یہیں سے دائیں بائیں موڑ دیتے.
جس اللہ نے وہاں تک پہنچنے دیا اور وہاں تک پہنچنے کے بعد انہوں نے غار میں اندر نہیں جا کر کے دیکھا تو اللہ نے وہاں تک پہلے پہنچایا، پھر وہاں سے ان کو کنفیوز کیا۔ اللہ چاہتے تو نیچے سے ہی راستہ بدلوا دیتے، یہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بن جائے کہ حالات کیسے بھی ہو، اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو انشاءاللہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے عزیزو، اتنی باتیں اگر سمجھ میں آ گئی ہو تمہیدی طور پر کہ امت کو مایوسی کی کیفیت سے نکلنا ہے، بہر کے اپنے مسائل خود حل کرنے انشاءاللہ العزیز، اور ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اب میں قرآن کی دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، وہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ کی جگہ کہہ رہے ہیں فقال اللہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ایک شرط ہے، بس اللہ کہہ رہے وہ شرط ہماری سمجھ میں آ جائے۔ وہ اللہ کہہ رہے جو اللہ نے شرطیں لگائی ہیں قرآن مجید میں، اللہ کا ساتھ کن کن شرطوں پر آتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ بھی، لیکن مجھے صبر کے مضمون پر بات نہیں کرنی ہے، مجھے صرف ایک ایسی بات جس میں دو عنوان پوشیدہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں، بس کہ اس موقع پر اگر مسلمان یہ دو کام کر لے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات اس قدر طاقتور ہے کہ آج بھی جب سارے راستے بند ہیں اللہ غیب سے ہماری مدد کرنے کو تیار ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وقال اللہ انی معکم، اللہ کہہ رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ۔ وہاں پر اللہ نے ایک شرط لگائی لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز کو قائم کرو۔ اب میرے عزیزو، کامیاب لوگوں میں دو خوبیاں ہوتی ہیں اور وہی دو برائیاں ناکام قوموں میں ہوتی ہیں۔ ہم ذرا سا موازنہ کریں گے، یہ دو خوبیاں مسلمانوں میں بدرجہ ادب اس وقت موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں۔ یہاں پر جو نماز کی بات آئی، میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، مجھے یہاں بات کرنے میں بڑی آسانی اس وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہی ہے کہ اس میں سمجھدار طبقہ، دیندار طبقہ، تبلیغ سے لگا ہوا طبقہ، مدرسوں سے وابستہ طبقہ زیادہ ہے، تو ایسے طبقے سے بات کرنے میں بڑی آسانی رہتی ہے۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ نماز کا جو حکم ہے قرآن مجید میں اللہ نے دیا ہے، آج تک میرے ذہن میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اتنی موٹی موٹی باتیں آپ حضرات جانتے ہیں، دین کا کوئی بھی حکم بالغ ہونے سے پہلے فرض نہیں ہے۔ جب تک انسان بالغ نہ ہو جائے اس پر کوئی چیز فرض نہیں ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ حج فرض ہے، نہ جہاد فرض ہے، نہ نماز فرض ہے، نماز بھی فرض نہیں ہے۔ ایک بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے نماز بھی فرض نہیں ہے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم دیکھیے، حکم یہ ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اس پر ذرا سختی کرو کہ وہ نماز کا پابند ہو جائے، اگر اب وہ نماز میں کوتاہی کرے تو اس کی پٹائی کرو۔ یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی، ابھی نماز کا حکم اس پر فرض نہیں ہے، فرض ہوگا جب وہ بالغ ہوگا، جب بھی وقت آئے 15 سال کی عمر میں، 16 سال کی عمر میں، 14 سال کی عمر میں، 17 سال کی عمر میں، ٹھنڈے علاقوں میں 18 سال کی عمر میں، تب فرض ہوگا اس پر نماز کا حکم۔ لیکن 10 سال کی عمر میں سختی کرنے کو کہا گیا اور یہاں تک کہا گیا پٹائی کرو۔ اب آپ سوچئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو معاف کیا، قاتلوں کو معاف کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایک شفیق چچا کی شہادت میں جو لوگ شامل تھے اور جنہوں نے ان کی لاش کے ساتھ زیادتی کی تھی، جنہوں نے ان کی لاش کی بے حرمتی کی تھی، ایسے لوگوں کو بھی معاف کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ایک چھوٹے سے بچے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو بچہ بھی 10 سال کا ہے۔ کیوں میرے دل میں؟ وجہ کیا ہے آخر؟ وجہ میرے دل یہ ہے کہ نماز جیسا عظیم حکم جو اللہ نے شب معراج میں اپنے پاس بلا کر کے دیا ہے، اس حکم میں کوئی کوتاہی نہ ہو، بچہ اتنا عادی ہو جائے، اتنا عادی ہو جائے بچہ کہ بغیر نماز کے اسے چین نہ ملے، سکون نہ ملے۔ وہ مسجد میں ہو تو مسجد میں نماز پڑھے، دکان میں ہو تو دکان میں نماز پڑھے، بس میں ہو تو بس میں نماز پڑھے، سفر میں ہو تو سفر میں نماز پڑھے۔ نماز کے بغیر اس کو بے قلی ہو، بے چینی ہو، الجھن ہو، نیند نہ آئے، سکون نہ ملے، اتنا اس کو عادی بنا دو۔ جب وہ عادی ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز وہ نماز کا پابند رہے گا۔ پہلی جو صفت اللہ نے قرآن مجید میں بتلائی ہے کامیاب لوگوں کی، اس میں اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب لوگ وہ ہیں جو نمازوں کے پابند ہیں۔ دوسری صفت میں دونوں کو ساتھ میں لے کر چلوں گا انشاءاللہ، والذین هم عن اللغو معرضون، اور دوسرے وہ لوگ جو خرافات سے، فضولیات سے، شیطانی حرکتوں سے، وقت کو ضائع کرنے سے، ادھر ادھر کی لغویات سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ یہ دو لوگ جن میں یہ دو خوبیاں ہوتی ہیں، یہ لوگ دنیا میں بہت ترقی کرتے ہیں۔
جو قرآن مجید میں اللہ نے بتلائی۔ اب آگے آئیے، سورۃ الکوثر کے سلسلے میں ہمارے علماء نے اس وقت جو حالات ہے میں وہ بھی سامنے رکھ رہا ہوں۔ سورۃ الکوثر کا پس منظر یہ ہے، سب کو یاد ہے ماشاءاللہ سے، کہ حضور پاک علیہ السلام کے جب اولاد نبینہ کو اللہ نے دنیا سے اٹھا لیا اور صرف بیٹیاں بچی تو کفار مکہ نے بڑی بری حرکت یہ کی کہ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینی شروع کی کہ اب ڈرنے کی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے خاتمہ ہوگا، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ میں خلاصے کے طور پر بتا رہا ہوں، اللہ رب العزت نے جب یہ باتیں سنی تو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی، ان شانئک هو الابتر، اے محمد آپ کیوں فکر مند ہے، آپ کا نام و نشان نہیں مٹے گا بلکہ آپ کے دشمنوں کا ہی نام و نشان مٹ جائے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میرے عزیزو، میں اپنے مطلب کی چیز آپ کے سامنے رکھوں، اس وقت بھی ہندوستان میں بطور خاص کچھ لوگ یہ خواب دیکھ رہے ہیں، اس انداز سے باتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں جو میں نے یہاں پر حضور کے حوالے سے بتائی ہے۔ آپ سمجھتے چلیے بہت ساری باتیں کھول کے کہنے والی نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس طرح وہاں اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کو کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دشمن کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن بیچ میں اللہ نے ایک شرط لگائی تھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ان شانیہ کا هو الابتر، اے محمد ہم نے آپ کو تو بہت خیر کثیر دیا ہے اور آپ کے دشمن کا بھی نام و نشان مٹا دیں گے ہم، لیکن بیچ میں شرط ہے، وہ آپ کو یاد ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نمازیں پڑھو اپنے رب کے لیے، قربانیاں دو، تو پتہ چلا کہ تمہارا وجود اور ان کی تباہی دونوں کے لیے نماز شرط ہے۔ تمہارا نام و نشان باقی رہے گا، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن اس کے لیے کیا شرط ہے؟ نماز شرط ہے۔ اسی لیے جرمن کے ایک اسکالر نے بڑی عجیب و غریب بات لکھی، مجھے لگ رہا ہے شاید قرآن مجید کا اس نے مطالعہ کیا تھا یا جو بھی بات لکھی تھی، اس نے کہا کہ ہندوستان کے مسلمان اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی شان و شوکت دوبارہ بحال ہو جائے، ان کی عزت دوبارہ بحال ہو جائے، ان کا جاہ و جلال دوبارہ قائم ہو جائے، پھر وہ دوبارہ صاحب وقار ہو جائیں، تو جو انہیں کرنا ہے وہ کریں، لیکن ایک کام جب تک نہیں کریں گے تب تک وہ دوبارہ اس ملک میں باعزت نہیں ہو سکتے۔ اور کام اس نے بہت آسان بتایا، قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ بتایا، جرمن اسکالر نے، اس نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں، میرا چیلنج ہے کہ جمعے کی نماز میں مسجدوں میں جو آبادی ہوتی ہے، جس روز فجر کی نماز میں وہ آبادی ہوگی، یہ ملک مسلمانوں کا، فجر کی نماز میں آپ یہ کام کر لیں یہ ملک مسلمانوں کا ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا موازنہ کرا دوں، میں اتفاق سے مدراس گیا، پرانی بات ہے، آپ حضرات ماشاءاللہ سے اب تو کاروباری لوگ بھی ہیں، تعلیم یافتہ لوگ بھی ہیں، شہر لکھنؤ سے آپ کا تعلق ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کو دو حصوں میں آپ تقسیم کر دیں، دو حصوں، ایک کر لیں کہ اپنا یہ جو نارتھ انڈیا ہے، ایک ساؤتھ انڈیا، یعنی آپ ایسا کر لیں تمل ناڈو، کیرل، گنتے جائیے، تمل ناڈو، کیرل، کرناٹکا، حیدرآباد، مہاراشٹر، یہ اسٹیٹ الگ کر لیں، باقی ہندوستان کو الگ کر لیں، اور تھوڑا سا موازنہ کر لیں کہ وہاں کے مسلمان یہاں کے مسلمانوں کے مقابلے میں بہت مضبوط ہیں، ہر اعتبار سے مضبوط ہیں، تعلیم کی دنیا میں ڈاکٹرز وہاں، انجینئرز وہاں، میڈیکل کالج ان کے پاس، یونیورسٹیز ان کے پاس، پروفیشنلز ان کے پاس۔ ابھی ایک خبر آئی ہے، ایک ہفتے پہلے ایک باحجاب لڑکی نے کسی یونیورسٹی میں ٹاپ کیا، 16 گولڈ میڈل حاصل کیے، مالی اعتبار سے بہت مضبوط، امریکہ میں، لندن میں، آکسفورڈ میں، نیو یارک میں، ہر جگہ وہاں کے مسلمان ماشاءاللہ حاوی ہیں۔ حکومت تو یہی ہے جو ہماری وہیں کی ہے، عدالت عظمیٰ ایک ہی ہے، فوج ایک ہی ہے، پارلیمنٹ دونوں کی ایک ہی ہے، لیکن ہندوستان دنیا کو آپ کنارے رکھیے، اس لیے کہ دنیا کی باتیں ہم کریں گے تو آپ کہیں گے بھائی ہم نے دیکھا نہیں، پتہ نہیں یہ غلط بول رہے ہیں، تو صرف ہندوستان کی باتیں کریں کہ ہندوستان میں ہی دو طریقے کے مسلمان ہیں، ساؤتھ انڈیا کے مسلمانوں کا طریقہ، ان کا طرز زندگی، ان کا مالی، ان کا معاشی معاملہ یہاں کے مسلمانوں کے مقابلے میں بالکل الگ ہے۔ بھائی جو اصول ہیں، جو ضابطے ہیں، جو قانون، وہ تو ایک ہی ہے پورے ہندوستان کے لیے، اصول ضابطوں میں کوئی کمی تو ہے نہیں، لیکن وہاں کے مسلمان کیوں مضبوط ہیں، یہاں کے مسلمان مضبوط کیوں نہیں ہیں؟ بہت ساری وجوہات ہوں گی، لیکن میں نے جو وجہ دیکھی میں اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں۔ میں گیا اتفاق سے، جو میرا پہلا سفر ہوا وہ بائی ٹرین ہوا، اور بائی ٹرین یہ پرانی بات ہے، قریب 42-43 گھنٹے لگے مجھے ٹرین سے سفر کرتے ہوئے۔
اور 42-43 گھنٹے مجھے ایک بیماری، مجھے ٹرین میں نیند نہیں آئی. 42-43 گھنٹے کے بعد جب میں وہاں پہنچا تو مجھے لگ رہا تھا نشہ ہو گیا ہے. میں بستر پہ بیٹھوں تو لگے بستر ہل رہا ہے، تخت پہ لیٹوں تو لگے تخت ہل رہا ہے. بلکہ وہ میں نماز پڑھنے گیا اور وہاں جب میں پہنچا منگل کے دن، مجھے اتنا یاد ہے، اور وہاں ظہر کی نماز میں پوری مسجد کھچاکھچ بھری تھی. ظہر کی نماز میں تو مجھے لگا، کیونکہ نیند میں تھا، کہ شاید کچھ کنفیوژن ہو گیا. تو بھیڑ بہت تھی، پوری مسجد کھچاکھچ بھری، اور امام صاحب نماز پڑھانی شروع کر دی. تو میرے جو میزبان تھے، میں نے کہا کہ آپ کے یہاں امام صاحب نے خطبہ نہیں پڑھا اور ایسے ہی ظہر کی وہ جمعے کی نماز پڑھائی؟ تو مجھے انہوں نے ذرا سا یوں کہا، مولانا آج جمعہ نہیں، آج منگل ہے. خیریت تو آپ کو جو ہے نا کنفیوژن کیوں ہو رہا ہے؟ تو میں نے پھر ذرا سا کچھ اپنا نشہ وشہ اتارا اور میں نے وہاں ان سے آ کر کے کہا کہ بھائی مجھے تو معاف کیجیے گا، کیونکہ نیند کا غلبہ تھا اور 42-43 گھنٹے کا سفر. لیکن ایک پریشانی یہ ہے کہ ہمارے یہاں اتر پردیش میں، لکھنؤ میں، جہاں کا میں رہنے والا ہوں، وہاں مسجدیں صرف جمعے کو بھرتی ہیں. اس لیے مسجد کی آبادی کو دیکھ کر میرے ذہن میں غلط فہمی پیدا ہوئی کہ شاید آج جمعے کا دن ہے، گھر سے منگل کا دن. اسکول اور کالج سے جو بچے نکل کر کے آ رہے تھے، میں نے اپنی انہی آنکھوں کو دیکھا یونیفارم میں، اور وہ اپنے اسکول بیگ لیے پہلے مسجد آ رہے ہیں، وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. تو جن لوگوں نے نماز سے رشتہ مضبوط کیا، وہاں کے لوگوں نے، اللہ کا شکر ہے، وہ ہمارے مقابلے میں بہت مضبوط تھے. اور ہم لوگوں نے نماز سے رشتہ توڑ دیا. اللہ نے بھی، میں نے شروع میں کہا، وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، دیکھو نماز قائم کرو، میں تمہاری مدد کرتا رہوں گا، غیب سے کرتا رہوں گا. چائنا کے علاقے میں کسی علاقائی حاکم نے ایک نیا قانون بنایا کہ مسجدوں میں تالے لگا دیے جائیں. اب وہاں کے لوگوں نے جب یہ فیصلہ سنا تو جو آس پاس دوسری مسلم ریاستیں تھیں، اس کے مشیروں نے کہا، حضور یہ قانون آپ جو بنا رہے ہیں، اس سے دیر سویر نقصان ہوگا. وہاں کی مسلم ریاستیں کچھ اپنا قانون بنا سکتی ہیں تو یہاں کے لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہوں گی. ایک بوڑھے مشیر نے کہا کہ مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں 2-3 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی تدبیر آپ کو بتاؤں گا جس کے ذریعے سے آپ کے یہاں، آپ کے علاقے میں مسلمانوں کی مسجدوں میں تالے لگ جائیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، 3-4 مہینے کا تمہیں وقت ہے. 3-4 مہینے کے بعد وہ مشیر حاضر ہوتا ہے. حاضر ہونے کے بعد کہتا ہے، حضور آپ گھبرائیں نہیں، یہ 5-6 مہینے کے بعد چھوڑ دیجیے، آہستہ آہستہ 10-20-25 سالوں میں اس ملک کی تمام مسجدوں میں تالے لگ جائیں گے، آپ پریشان نہ ہو. تو علاقائی حاکم نے پوچھا کیسے لگ جائیں گے، کیا ریزن ہے اس کا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے 2 کام کیے. میں نے پہلے تو مسلمانوں کے مذہب کو پڑھا، اور دوسرا میں نے مسلمانوں کی زندگی کو دیکھا. میں مسلم بستیوں میں گیا، ان کی آبادیوں میں گیا، تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کا مذہب جو تعلیم دیتا ہے، وہ تعلیم یہ دیتا ہے کہ مسجدوں میں بوڑھے بھی جائیں گے، مسجدوں میں جوان بھی جائیں گے، مسجدوں میں بچے بھی جائیں گے. لیکن میں نے ان کے محلوں میں جا کر کے دیکھا کہ صرف بوڑھے مسجد میں نظر آتے ہیں، نہ جوان نظر آتے ہیں، نہ بچے مسجدوں میں نظر آتے ہیں. اب اس نے بوڑھے نے، ایک غیر مسلم نے بتائی مجھے کہ دیکھیں ان کا سسٹم یہ ہے کہ بوڑھا بھی مسجد میں ہے، جوان بھی مسجد میں ہے، بچہ بھی مسجد میں ہے. اتفاقاً ایک بوڑھے کا انتقال ہوگا، جگہ خالی ہوئی، جوان نے اس کی جگہ بھری، جوان کی جگہ خالی ہوئی، بچے نے اس کی جگہ بھری. تو ان کا ایک روٹیشن سسٹم ہے، جگہ خالی ہوتی رہتی ہے اور پیچھے سے فطری طور پر بھرنے کا نظام چلتا رہتا ہے. لیکن اب صورتحال یہ ہے، جگہیں خالی ہوتی جا رہی ہیں، بھرنے والا نظام ان کا بند ہو چکا ہے. اس لیے اپنے آپ مسجدوں میں تالے لگ جائیں گے، آپ پریشان کیوں، گھبراتے کیوں ہیں؟ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہمیں اپنے مسائل کو حل کرنے ہیں. ہمیں کیا کیا کرنا ہے وہ ساری چیزیں آپ ان سے واقف ہیں. لیکن اس وقت سرے دست میں ایک جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں آپ کو خدا کے واسطے، کہ جب تک مسلمان پنج وقتہ نمازی نہیں بنے گا، اس کی سیاسی طاقت کیوں نہ ہو جائے، وہ مالی اعتبار سے بڑی بڑی انڈسٹریز کا مالک کیوں نہ ہو جائے، اس کے کالجز کیوں نہ ہو جائیں، اس کی جاگیریں کیوں نہ بن جائیں، اللہ کی مدد آنے والی نہیں ہے. اور بغیر اللہ کی مدد کے ہم کامیاب ہونے والے نہیں. اسی لیے قرآن مجید میں نے بس 1-2 آیتیں پڑھی، ایک آیت بعد پڑھوں گا. قد افلح المؤمنون، کامیاب وہ مومن ہوں گے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جن کی نمازوں میں خشوع ہوگا، نمازوں کے پابند ہوں گے، نمازوں کے لیے بے قرار رہتے ہوں گے. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے تبلیغی جماعت کے لوگ، اللہ انہیں بہت بہت جزائے خیر دے. ان کا امت پہ احسان کے بیچارے در در جاتے ہیں، گلی گلی سے چلتے رہتے ہیں اور لوگوں سے گزارش کرتے رہتے ہیں کہ بھئی مسجدوں کو آباد کرو آ کر کے، نمازوں کو پڑھو آ کر کے. لیکن میری آپ حضرات سے گزارش ہے خدا کے واسطے کہ جو مسجد کے امام ہیں، متولی ہیں، مسجد انتظامیہ اپنا خود ایک نظام ایسا بنائے کہ امام صاحب سے یا کچھ ایسے لوگوں کو یہ ذمہ داری دے کہ صبح اٹھنے کے بعد فجر میں آدھے گھنٹے پہلے ہمارے امام صاحب اٹھ جائیں یا کوئی اس کی ذمہ داری لے، وہ ایک بار گشت کر لے اور لوگوں کو جگانا شروع کرے.
جب تک یہ کام نہیں ہوگا، جب تک آپ مسجدوں کو نہیں بھریں گے، اللہ کی طرف سے رحمت کے فیصلے نہیں آئیں گے۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام میرے عزیز سن لیجیے، والذین هم عن اللغو معرضون۔ میں ابھی کھانا کھانے کے بعد ہمارے خاص محسن اور کرم فرما سالم اشرف صاحب نے کہا کہ چلیے چہل قدمی کر لیں، تو ہم یہی پلیٹ فارم پر 2-3 چکر لگاتے رہے، مگر جب تک جلسہ شروع ہو رہا ہے تو یہاں سے وہاں تک ہم لوگ گشت کرتے رہے۔ اپنا کھانا کھانے کے بعد ایک اتفاق سے موقع مل گیا، ہم نے کہا اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ یہاں بھی میں نے کچھ نظارے دیکھے، آپ حضرات اپنی بستیوں میں نظارے دیکھیں، میں شہر لکھنؤ میں نظارے دیکھ رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا، ہماری جو بچے بیٹھے ہیں سامنے، یہ بچے نہیں ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ یہ بچے کل مسجد کے متولی بنیں گے، انہی میں سے کوئی مسجد کمیٹی کا ممبر بنے گا، یہی یہاں سے الیکشن لڑیں گے، انہی میں سے کوئی پردھان بنے گا، کوئی ودھایک بنے گا، کوئی منسٹر بنے گا۔ یہ بچے ہی ہمارا مستقبل ہے، اور ان بچوں کا وقت کہاں گزر رہا ہے؟ موبائل میں گزر رہا ہے۔ رات کے 2 بج رہے ہیں، 3 بج رہے ہیں، رات بھر بچے ہمارے جگ رہے ہیں۔ بچوں کی داستان، جو قومیں خرافات میں وقت گزارتی ہیں، جو قومیں خواہشات کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی۔ وہی قوم ترقی کرتی جس کے مزاج میں سادگی ہو۔ اسراف تو اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ میں آپ کو چند خرافاتیں بتلا رہا ہوں۔ اس بیچ میں نماز کے حوالے سے یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں تاکہ وہ بات جو نامکمل تھی اللہ تعالیٰ بھر کے مکمل کرا دے۔ شہر لکھنؤ میں اتفاق یہ ہوا کہ میرا بیٹا، ایک بڑا بیٹا میرا ہائی اسکول میں اور چھوٹا بیٹا اس سال 8th میں۔ اتفاق یہ ہوا کہ اس کی سردیوں میں اسکولوں کی ٹائمنگ بڑھا دی جاتی ہے۔ لیٹ آورس میں صبح اسکول بچے جاتے ہیں، 9 بجے جا رہے ہیں، چھٹی 2:30 بجے ہو رہی، 2 بجے ہو رہی ہے۔ گرمیوں میں میری ادھر توجہ نہیں ہوئی، اور سردیاں جب شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ صاحب وہ جمعے کی نماز فوت ہو رہی ہے۔ میری بیگم نے کہا ایسی تعلیم ہمیں نہیں چاہیے کہ میرے بچہ کا جمعہ چھوٹ جائے۔ اس وقت مجھے ایک بات یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں تو ابھی تک یہ سمجھ رہا تھا کہ مسلمان صرف اور نمازیں چھوڑتا ہے، لیکن اب تو تجربہ یہ ہو رہا ہے کہ جمعے کی نماز بھی ایک اچھی خاصی تعداد مسلمانوں میں ایسی جو چھوڑ رہی ہے۔ بھائی دیکھیے، حکومت جس کی بنی ہے، جیسے بنی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں بنی نا۔ ایک پتا بھی اس کائنات میں اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ کوئی کہہ رہا مشین میں گڑبڑی تھی، کوئی کہہ رہا ابھی ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، یہ الیکشن والے لوگ جانے، لیکن بہر کے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بن سکتی نا۔ مسلمانوں پر ظلم ہوا تو اس میں اللہ کی مرضی تو شامل ہے۔ اب فتوے آ رہے ہیں کہ آیت کریمہ کر لی جائے، یہ وظیفہ کر لیا جائے۔ صحابہ نے تو یہ صرف وظیفوں پر بھروسہ نہیں کیا تھا۔ میانمار میں مسلمان برباد ہو گئے، 10 لاکھ مسلمان وہاں سے خانہ بدوش کر دیے گئے، کیا وظیفے نہیں کیے انہوں نے؟ اللہ کی مدد نہیں آئی۔ ہزاروں مسلمانوں کا قتل ہوا اور تقریباً 10 لاکھ مسلمانوں کو وطن چھوڑنا پڑا، عراق پورا برباد ہو گیا۔ وظیفہ کرتے رہی، آسمان سے مدد نہیں آئی۔ شام پورا برباد ہو گیا، وظیفہ کرتے رہی، اللہ کی مدد نہیں آئی۔ بابری مسجد آپ سے چھین لی گئی، اللہ کی مدد نہیں آئی۔ اور نہ جانے کتنے ظالمانہ قوانین بنا دیے گئے، اللہ کی مدد نہیں آئی، اور آگے بھی نہیں آئے گی۔ خدا کا اصول ہے کہ پہلے تمہیں یہ شرطیں پوری کرنی پڑیں گی تب اللہ کی مدد آئے گی۔ میرے پاس صبح آج ایک صاحب آئے، مولانا ہمارا امتحان ہے، اس میں سورہ والقلم پڑھ کر کے پھونک دیجیے۔ میں نے کہا فجر میں تو مسجد میں دکھے نہیں تھے، فجر کی نماز میں دکھے نہیں، سورہ والقلم پڑھ کے پھونک دیں گے تو اس طریقے سے جادو ہونے لگے گا، مذاق بنا رکھا ہے تم لوگوں نے دی۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نماز بھی نہیں پڑھ رہی ہے، اور جمعے کی نماز۔ اب وہ کیسے محسوس ہوا؟ محسوس ایسے ہوا کہ رمضان شریف میں ایک مرتبہ ہمارے یہاں لکھنؤ میں وہ بڑی مسجد ہے، ان لوگوں نے بڑا انتظام کیا ہمارے مسجد کے ذمہ داروں نے، لیکن وہ مجمع زیادہ آ گیا، اتفاق سے جمعے الوداع کا دن تھا اور بارش ہو گئی اور بہت سے لوگوں کے کپڑے وپڑے خراب ہو گئے۔ جب کپڑے خراب ہو گئے تو دفتر میں آ کر وہ ہنگامہ کرنے لگے۔ مجمع زیادہ تھا، میں نماز سے فارغ ہوا، تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر جا کر کے دفتر میں بیٹھا، وہاں کافی شور شرابہ ہنگامہ ہو رہا تھا کہ آپ لوگ انتظام نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ۔ خیر وہ معاملہ جب رفع دفع ہو گیا تو میں نے ایک بات پوچھی، انہوں نے کہا مجمع جو زیادہ تھا یہ آیا کہاں سے؟ تو وہاں اور بھی لوگ بیٹھے تھے۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آس پاس کی دوسری مسجدوں کے مصلی، کیونکہ یہ بڑی مسجد ہے اس لیے یہاں پر آ گئے ہوں گے، تب تک آس پاس کی مسجدوں کے 1-2 امام بھی آ گئے۔ جتنے امام اس وقت تک آ چکے تھے، میں نے سب سے پوچھا کہ آپ کے یہاں کیا آج جمعے کی نماز میں تعداد نمازیوں کی کم تھی؟ نا، سارے اماموں نے بتلایا کہ عام جمعوں کے مقابلے میں 1 صف، کہیں 2 صف، کہیں 3 صف، کہیں 10 نمازی، کہیں 20 نمازی زیادہ۔ الوداع کے جمعے میں عام جمعوں کے مقابلے میں ہر مسجد میں یہ جو نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، یہ آتے کہاں سے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور جمعے میں بھی ہمارے یہاں کاہلی ہونے لگی ہے اور ایک بڑا طبقہ ایسا جو جمعے کی نماز بھی چھوڑنے لگا. اللہ کی مدد کیسے ہے؟ اللہ ہمارا محتاج تھوڑی ہے. اللہ کا نظام کنڈیشنل ہے. تم یہ کام کرتے ہو ہماری رحمت کو دیکھتے جاؤ اللہ تعالیٰ کیسے آسمان سے رحمتوں کا نزول کرتا ہے. اور اللہ کی طاقت ہے میرے عزیزو. یاد رکھو مایوس مت ہو. اللہ سے اپنا تعلق جوڑو قائم کرو. اللہ وہ عظیم طاقتور ہے کہ وہ اگر نفع پہنچانے پر آئے گا تو دشمنوں سے نفع پہنچا دے گا اور اگر نقصان پہنچانے پر آئے گا تو دوستوں سے نقصان پہنچا دے گا. اللہ سے تعلق کو مضبوط کرو بس. چنانچہ اس وقت میں نے پھر اسکول میں جا کر کے وہاں اسکول والوں سے بات چیت کی لیکن محسوس یہ ہوا میرے عزیزوں کہ ہمارے ایک بڑی تعداد ایسی تیار ہو رہی ہے جو جمعے کی نماز بھی چھوڑ رہی ہے. اس لیے ایک کام جو میں نے ایک پیغام آپ کو دینے کی کوشش کی. آپ سارے کام کریے سیاسی طور پر معاشی طور پر تعلیم کی دنیا میں ٹھیک ہے سب لیکن سب سے پہلے نماز کے مسئلے کو حل کریے. جب تک نماز کا مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوگا تب تک یاد رکھیے ہماری ساری محنتیں بیکار ہیں ساری کوششیں بیکار ہیں ہماری. اور اس سلسلے میں ہر گھر میں ایک پیغام مل جائے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے میرے کہ ہمارے بچے کو نماز پڑھو. دوسرا میرے عزیزو وہ قومیں جو کامیاب ہوتی ہیں ان کی میں نے بس یہاں پر ایک بات بتائی والذین هم عن اللغو معرضون. وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو لغویات سے بچتی ہیں. ہمارے بچے پتنگ بازی کا شوق, ہمارے بچوں کو موبائل کا شوق, ہمارے بچوں کو ویڈیو گیم کا شوق. یہ بچہ یہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی دور گزر رہا ہے لیکن ماں باپ کو فکر نہیں ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے آپ حضرات لکھنؤ کے رہنے والے ہی ہیں. آپ کبھی لکھنؤ آئیے اور ہمارا علاقہ آپ آ جائیے اندرا نگر, گومتی نگر, وکاس نگر, علی گنج, جانکی پورم, یہ وہ علاقے جو آپ سے لگے ہوئے ہیں. میں ان کی داستانیں بتا رہا ہوں. آپ مغرب کے بعد ایک جائزہ دیکھیے تو پتہ چلے گا سناٹا ہے. کوئی بچہ نظر نہیں آ رہا. لگتا ہے قبرستان میں ہم آ گئے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو یوں حکومت نہیں دیتے. ہم کہیں گے ٹھیک اللہ میاں ہم کو حکومت دے دیجئے. اللہ میاں کہیں گے تم سنبھال پاؤ گے؟ وقف بورڈ میں سارے مسلمان, حج کمیٹی میں سارے مسلمان, قبرستان کی کمیٹی میں سارے مسلمان, مسجد کمیٹی میں سارے مسلمان. وہاں شدید اختلافات. کون سے ایسے مسلمانوں کی بستی جہاں اختلاف نہ ہو؟ ہم ایک چھوٹی سی بستی کے رہنے والے آپس میں متحد نہیں ہو پا رہے ہیں. ہم وقف بورڈ کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں, حج کمیٹی کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں. وہاں پر ظلمانیاں ہیں, وہاں پر کرپشن ہے, وہاں پر بے ایمانی ہے, وہاں پر رشوت ہے. مدرسہ بورڈ چلے جائیے تو وہاں پر سارے حال کوئی نہیں ہے. بڑی بڑی داڑھی لوگوں کی رکھی ہوئی ہے, حج اور عمرے کر کے آئے ہیں لیکن حرام کھانے سے پرہیز نہیں ہے. تو ایسی قوموں پر اللہ کی رحمتیں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ تم کام کرو گے, محنت کرو گے, تمہارے اندر قابلیت اور لیاقت ہوگی, تمہیں وہاں تک پہنچا دیں گے. لیکن تمہارے اندر لیاقت نہیں ہوگی, تمہیں نہیں پہنچا پائیں گے وہاں تک. میں اگر ایک نئی گاڑی خریدوں, میرا اپنا بچہ جسے میں اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں, وہ کتنی مجھ سے ضد کرے کہ میں گاڑی ڈرائیو کروں گا, میں اسے گاڑی نہیں دوں گا. میں جب تک یہ یقین نہیں کر لوں گا کہ نہیں یہ ڈرائیونگ میں مہارت رکھتا ہے, اس کی ڈرائیونگ قابل تقلید ہے اور اس پر ہم بیٹھ سکتے ہیں, تب تو اس کو گاڑی دیں گے. ورنہ ایک اجنبی کو گاڑی دے دیں گے. 1-2 کی گاڑی ہم اپنی اولاد کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنی بڑی کائنات اتنا بڑا ملک اللہ مسلمانوں کیسے دے دیں؟ وہ قابلیت تو پہلے پیدا کرو. اس لیے میرے عزیزوں میرے بزرگوں جو صورتحال اس وقت اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. لغویات سے جب تک مسلمان نہیں بچے گا. اور میں ادھر اللہ تعالیٰ بس ہمارے گناہوں کو معاف کرے. جو ہمارے یہاں شادیاں ہو رہی ہیں, ہمارے گھروں میں جو اسراف ہو رہا ہے, آپ کے گودھنا سے تو میں بہت پرانا تعلق ہے اس وجہ سے نہیں کہہ رہا, لیکن میں آپ سے بتلاؤں کہ بعض بستیوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے, جائزہ کر لیجئے تھوڑا سا. بعض آبادیوں میں تقریر کی غرض سے, پروگرام کی غرض سے گئے, پتہ چلا کہ مولانا کھانے کا اور رکنے کا انتظام فلاں کے گھر پر ہے, فلاں کے گھر پر جانا ہوا. شاندار باتھ روم بنا ہوا ہے. باتھ روم میں مجھے لگ رہا ہے 4 لاکھ 5 لاکھ روپے انہوں نے لگائے ہوں گے. ٹھیک ہے, اللہ نے دیے, بالکل لگائیے. لیکن اسی گاؤں کی مسجد میں جائیے تو پیشاب خانے میں بیٹھنے میں مصیبت ہے. جب اللہ کے گھر کو ہم صاف نہیں کر پا رہے, ہمیں اللہ نے اس لائق بنایا ہے, اللہ کے گھر کی تعمیر میں ہماری جیب سے پیسہ نہیں نکل رہا. ابھی لکھنؤ میں 10 مسلمانوں نے الیکشن لڑا. آپ کے میں جلدی گنا دوں, میں اپنے مجھے یہ دوسرا جو پیغام دینا اس کو بتلا رہا ہوں. میں نام نہیں لے رہا ہوں اس لیے کہ یہ مذہبی جلسہ ہے, آپ سمجھتے چلیے گا. 10 مسلمانوں نے الیکشن لڑا. اس میں سے 4 یا 5 مسلمانوں نے کسی ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی سے ٹکٹ لیا جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ دے کر ہی ٹکٹ ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, باقی اللہ جائے. ایک مسلمان اگر الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ 3 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ 6 کروڑ 7 کروڑ روپیہ خرچ کر رہا ہے.
100 गाड़ियां चल रही हैं, लोग घूम रहे हैं, गाड़ियों की तेल का खर्चा है, घूमने वालों की शान तक दिहाड़ी है, पर्चे बट रहे हैं, खाना पीना चल रहा है, कहीं कहीं शराब तकसीम की जा रही है, जगह जगह बोर्ड और बैनर लग रहे हैं। इस एतबार से 4 से 5 करोड़ रुपए का रेशियो एक कैंडिडेट का आ रहा है। 10 मुसलमानों ने मिल करके शहर लखनऊ, एक शहर में 50 करोड़ रुपया खर्च किया इलेक्शन के लिए, जिसमें से एक को छोड़ करके जो इत्तेफाक से जीत गया, 9 को तो कामिल यकीन था कि हम नहीं जीतेंगे। ये कौम जो इलेक्शन में 50-50 करोड़ रुपए खर्च करे, ये खुराफात नहीं है और पैसे का इसराफ नहीं है और पैसे का तकब्बुर और उसकी नुमाइश नहीं, तो और क्या है। ये अगर 50 करोड़ रुपए दे देते तो लखनऊ में मुसलमानों की एक यूनिवर्सिटी बन जाती। ये अगर 50 करोड़ रुपए दे देते 5 लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज बन जाते, जिससे कौमों का, नस्लों का सैकड़ों साल तक मुस्तकबिल समझता रहता। उसके लिए वो कौम पैसा नहीं खर्च कर रही है, लेकिन खुराफात के लिए पैसा खर्च कर रही है। तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया, ना ना ना, ऐसे लोगों को हम कामयाब नहीं करते। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। हमारे यहाँ शादियों का जो हाल, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। शादियों में लखनऊ में बल्लामपुर गार्डन, वहां पर मैरिज लॉन है, वहां पर आपको हैरत होगी, वहां पर सिर्फ उसका किराया, नॉर्मल किराया 4 से 5 लाख रुपए शादी हॉल का किराया है। मुझे मालूम नहीं था, मैं 4 से 5 ही लाख समझता था। अभी एक शादी में वहां 3 से 4 हजार लोग पहुंचे, मैं नहीं पहुंचा। मेरे एक दोस्त ने कहा तुम्हारी दावत नहीं थी, मैंने कहा मेरी दावत थी, लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, भारी भरकम शादी में जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। तो अच्छा हुआ नहीं है। उन्होंने बतलाया कि जो सजावट कराई थी मुसलमान है, उन्होंने कमोबेश 20 लाख रुपए खर्च किया था, और जो खाने पीने का इंतजाम था उस पर उन्होंने बताया 30 से 40 लाख रुपए खर्च हुआ था। एक रात में जो कौम सिर्फ एक शादी में, वली में, बारात के इंतजाम में 50-50 लाख रुपए खर्च कर दे, और उस कौम की हजारों बच्चियां गुर्बत की वजह से, यतीमी की वजह से गैरों के घर जा रही हो, अपना मजहब तर्क कर रही हो, अल्लाह को गुस्सा नहीं आएगा कि तुमको मैंने पैसे इसीलिए दिए थे, तुमने झांका नहीं, पड़ोस की 3 गरीब बच्चियों के तुमने नजर नहीं डाली। न जाने कितनी बच्चियां जो गुर्बत की वजह से गैरों के साथ अपने ईमान का सौदा कर रही है, तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया और तुम अपने पैसे का इस तरीके से साफ करते रहे। खुदा की लानत बरसती है ऐसे लोगों को। तो कुरान के हवाले से 2 पैगाम मेरे अज़ीज़ों, ये 2 काम जितनी जल्दी ये कौम कर लेगी, अल्लाह ताला तो बड़े ताकतवर है, वो गैरों से, वो दुश्मनों से मुसलमानों के लिए खैर के फैसले करवाएंगे। पहला काम नमाजों की पाबंदी, दूसरा काम फुजूलियात से, खुराफात से, लग़वियात से, पैसे के इसराफ से, वक्त की बर्बादी से, पैसे की नशोनुमा से, नुमाइश से जितनी जल्दी अपने आप को बचाएंगे, इंशाअल्लाह नसीर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो। अब ये तो अल्लाह ने मुस्बत अंदाज में ये बातें कही, और मनफी अंदाज में भी अल्लाह ने कहा। कुरान मजीद में एक मौके पर अल्लाह ने कौमों की हलाकत की वजह बतलाई, ये कौमों की कामयाबी की वजह। सूरह 18वां पारा शुरू हो रहा है, तो मैंने पढ़ा। अब आइए कौमों की हलाकत की वजह सुन लीजिए। एक जगह अल्लाह ने पैगंबरों का तज़किरा फरमाया, और पैगंबरों पर अल्लाह ने जो इनामात किए, एहसानात किए, उनका तज़किरा फरमाया। और बाद में अल्लाह ने फिर जो कौमें हलाक हुई और जो कौमें तबाह बर्बाद हुई, अल्लाह ने उनका तज़किरा फरमाया। फखलफ़ मिन बअदिहिम खल्फ़ुन, अल्लाह फरमा रहे हैं ये तो नेक लोग थे, लेकिन इनके बाद ऐसे जानशीन आए जो नालायक थे, जिनको अल्लाह ने बर्बाद कर दिया। और बर्बाद क्यों किया? उनमें 2 बुराइयां थी, अज़ाउस सलात व तबाउश शहवात फसौफ यल्क़ौन गय्या। नमाजों को बर्बाद किया, नमाजों को जाया किया, और ख्वाहिशात के पीछे पड़े रहे, पैसे के इसराफ के पीछे पड़े रहे। आप पढ़े लिखे लोग हैं, देखिए इस्लाम लफ्ज का इंतखाब ऐसा इस्लाम करता है, वो लफ्ज खुद दावत है। अगर किसी की ज़ोहर की नमाज छूट गई, बस मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ, ज़ोहर की नमाज छूट गई, अल्लाह न करे, और असर की नमाज का वक्त नहीं आया, उससे पहले पहले आपने पढ़ लिया, उससे पहले पहले ज़ोहर की नमाज पढ़ ली। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर असर की नमाज का वक्त आ गया, तो अब क्या कहेंगे कि ज़ोहर की नमाज हमारी क़ज़ा हो गई। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, शुअरा भी यहाँ पर है। क़ज़ा का मतलब जानते हैं आप? क़ज़ा के बहुत से मतलब है। क़ज़ा का एक मतलब है मौत, लाई हयात आए, क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। मेरे अज़ीज़ों, आपको पता है आपने कितनी बड़ी बात कही? पता है आपको? आप गोया क्यों कह रहे हैं मैंने ज़ोहर की नमाज को मौत दे दी, तो जो कौम नमाज को मौत देगी अल्लाह उसको जिंदा रखेगा। जब सारे कायनात पर अल्लाह की हुकूमत है, तो अल्लाह ने जो रास्ते बनाए हैं, और अल्लाह ने आज तक हमारी मदद की। 1000 तूफान आए,
کچھ یاد بھی ہے تجھ کو کب کب تجھے سنبھالا کن کن مصیبتوں سے، آخر بچا بچا کر تو آخر اس خدا کی طرف کیوں نہیں لو لگا رہے؟ اس لیے میرے عزیزوں مسلمانوں، اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ان دو صفات کا حامل بنا دے۔ گھروں میں آپ جائیے، اس قدر اسراف ہے، اتنے مہنگے مہنگے ٹائلس آ رہے ہیں، صرف نمائش پر اتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور جو میں نے شادی کی باتیں کہی، ادھر ادھر کی باتیں کہی، بس اب زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اخیر میں پھر آپ سے خلاصے کے طور پر دو باتیں قرآن کی روشنی میں، دو پیغام قرآن کی روشنی میں، دو گزارشیں قرآن کی روشنی میں۔ یاد رکھو، ہماری مدد کے لیے دنیا کی کوئی طاقت نہیں آئے گی، نہ امریکہ سے آئے گی، نہ رشیا سے آئے گی، نہ ہماری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے آئیں گے، نہ ہماری مدد کے لیے ہندوستان میں کوئی کھڑا ہوگا، نہ کوئی آواز اٹھائے گا۔ ہماری مدد صرف میرے اللہ کریں گے۔ میرے اللہ نے تک ہماری مدد کی ہے، لیکن اللہ نے دو شرطیں لگائی ہیں: نمازوں کے پابند بن جاؤ اور خواہشات سے، لغویات سے، فضولیات سے بچنے والے بن جاؤ۔ یہ دو صفات پیدا کر لو، اللہ کہہ رہے ہیں انی معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری مدد کو تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے جناب حضرت مولانا محمد کوثر صاحب ندوی دامت برکاتہ، جو اچھی اچھی اور سچی سچی باتوں سے ہمارے ایمان کی تازگی میں اضافہ فرما رہے تھے۔ اللہ بخش دے گا، اللہ بخش دے گا تمہارے گناہ کو، اللہ بخش دے گا تمہارے گناہ کو، توبہ کے ساتھ آنکھ سے آنسو بہا کے دیکھ، توبہ کے ساتھ